اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنے ایمان والے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود نقصان اٹھانے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر بیٹھے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک مہمان حاضر خدمت ہوا، تو اس مہمان کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس مہمان کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ مہمان کے لیے کچھ کھانے یا پینے کے لیے پیش کیا جائے۔ جب گھر یہ پیغام بھیجا تو گھر سے یہ جواب ملا کہ گھر میں سوائے پانی کے نہ کچھ کھانے کو موجود ہے اور نہ ہی کچھ پینے کو موجود ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ اعلان کیا، یہ فرمایا کہ جو بھی اس مہمان کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر بڑا ہی کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہی راضی ہوگا۔ ایک انصاری صحابی فوری کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس مہمان کی خدمت میں کروں گا، اس مہمان کو کھانا میں کھلاؤں گا۔ اب وہ صحابی اس مہمان کو لے کر گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کے زوجہ سے معلوم کیا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو زوجہ نے کہا کھانا بہت ہی تھوڑا ہے، اتنا ہے، یا آپ کھا سکتے ہیں یا میں کھا سکتی ہوں یا بچے کھا سکتے ہیں، کھانا اتنا ہی موجود ہے، اگر مہمان کو کھلانا ہے یا تو یہ مہمان کھا سکتا ہے۔ اب کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جو اس مہمان کی خدمت کرے گا اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوگا، ان کو شوق جو تھا نیکیاں جمع کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اب انہوں نے سوچا مہمان کی خدمت کرنی ہے، تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ تم ایسا کرو، تم بچوں کو سلا دو۔ بچوں کو سلا دیا، اس کے بعد اپنی زوجہ کو کہا چلو اب مہمان کے لیے کھانا پیش کرو۔ مہمان کے آگے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے جو چراغ چل رہا تھا، جو دیا چل رہا تھا، اس کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا۔ اس مہمان سے کہا تم ایسا کرو، تم کھانا شروع کرو۔ اس مہمان نے جب کھانا کھانا شروع کیا خود بھی پاس بیٹھ گئے اور اپنے منہ سے کچھ اس طرح کی آوازیں نکالنے لگ گئے کہ مہمان کو یوں لگا کہ خالی میں اکیلا ہی نہیں کھا رہا بلکہ یہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے، اس طرح کی آوازیں نکالنے لگ گئے۔ جب یہ سارا عمل ہوا اس مہمان نے کھانا کھایا، مہمان گھر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضور ان صحابی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے صحابی، تم نے جو رات کو عمل کیا ہے، تم نے جو رات کو حسن سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک سے بڑا ہی راضی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تم پر بڑا ہی رحم کیا ہے، اللہ نے بڑی ہی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ گویا حضور فرما رہے ہیں مہمان کی خدمت کرنے والا، مہمان کو کھانا کھلانے والا اچھے طریقے سے مہمان کی جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک موقع ایسا بھی آیا، ذرا غور کیجئے گا کہ ہم میں سے کوئی اتنا غریب نہیں، ہم میں سے کسی کے حالات جتنے حضور کے گھر میں ظاہری طور پر تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک موقع ایسا بھی ہوا، 4 دن مسلسل فاقہ رہا، حضور نے بھی کچھ نہیں کھایا، حضور کے گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، 4 دن مسلسل فاقہ رہا۔ جب یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر گندم کی بوریاں، آٹے کی بوریاں، بکری کا گوشت بھیجا، ساتھ نقد رقم بھی بھیجی، ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ حضور آپ کے گھر والوں کو یہ کھانا تیار کرنے میں کچھ وقت لگ جائے گا، میں پکا ہوا کھانا بھی لے کے آ رہا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی پکا ہوا کھانا بھی لے کے آئے، پکا ہوا کھانا بھی آ گیا، اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، دیکھا کہ گھر میں کھانے کو موجود ہے، 4 دن سے فاقہ تھا۔ حضور نے دریافت کیا، حضور نے پوچھا گھر والوں سے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کون دے کے گیا ہے؟ تو گھر والے کہنے لگے یہ کھانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرنے لگے یا اللہ میں عثمان سے بڑا ہی راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضور نے یہ عمل 3 بار کیا ہے، اللہ میں عثمان سے بڑا ہی راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے بڑا ہی راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ گویا کہ دوسروں کی مدد کرنے والے سے حضور بڑا ہی راضی ہوتے ہیں، اور جس کے حضور راضی ہو جائے اس سے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تم اس کے پاس مجھے پاؤ گے، تو جس کو رب ہی مل جائے پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب میں جو گفتگو کا آغاز کیا اثار کے موضوع پہ کیا، اثار سادہ لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان پر کسی دوسرے کو ترجیح دینا، یعنی جو اپنے لیے پسند کرنا وہی کسی دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ایسی ہے جس میں آدھا دین ہے، یعنی جس نے اس حدیث پہ عمل کیا گویا اس نے آدھے دین پر عمل کر لیا، جس نے اس حدیث کو سمجھ لیا گویا اس نے آدھے دین کو سمجھ لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن وہ ہے، یعنی تم میں سے ایمان مکمل ہی اس شخص کا ہے جو شخص اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کامل مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو ہم کامل مومن ہی تب بنیں گے جب کوئی چیز ہم اپنے لیے پسند کریں گے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں گے۔ ہم جب بازار میں جائیں کوئی چیز خریدنے جائیں، مثال کے طور پر دودھ خریدنے جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں دودھ اچھے سے اچھا ملے، 1 نمبر ملے، ملاوٹ کے بغیر والا ملے۔ تو جب ہم اپنے لیے چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے چاہیں گے تب ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم میڈیسن کھائیں، 1 نمبر کھائیں، تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہی چاہیے کہ دوسرا بھی جب کھائے تو وہ بھی 1 نمبر میڈیسن کھائے۔ جب ہم یہ چاہیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم کسی سے جب ملیں تو وہ اگلا ہمارے ساتھ پیار سے بات کرے، اچھے انداز سے، نرم لہجے میں بات کرے۔ تو ہم جب یہ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی دوسرے سے ملیں تو اس کے ساتھ نرم لہجے سے بات کریں، اچھے انداز سے بات کریں۔ جب ہم یہ عمل اپنائیں گے تو تب ہی ہم کامل ایمان والے ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری پیٹھ پیچھے ہماری کوئی برائی نہ کرے، ہماری کوئی غیبت نہ کرے۔ اگر ہم کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی برائی کریں گے تو ہماری پیٹھ پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہماری غیبت کرے گا، کوئی نہ کوئی برائی کرے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی ہماری غیبت نہ کرے، برائی نہ کرے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کسی کے پیچھے بھی کسی کی غیبت نہ کریں، ہم بھی کسی کے پیچھے کسی کی برائی نہ کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا ہی وہ ہے جو شخص جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایمان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔